السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے عید مبارک۔ آفٹر لانگ ٹائم میں ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں انفارمیشن ٹیکنالوجی جس کا بہت سکوپ ہے، اور ایسے اسٹوڈنٹس جو آئی ٹی میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، تو میں مختصر دو چار باتیں ڈسکس کروں گا پوائنٹ۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو آئی ٹی سے ٹچ نہیں رکھتے، تو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیسے آ سکتے ہیں، اور سیکنڈ جن کا کیریئر پاتھ ہے آئی ٹی میں، تو وہ کس فیلڈ میں ان کو مطلب زیادہ سوٹیبل رہے گا۔ تو میری فیلڈ نیٹورک میں ہے، تو آئی ٹی میں، اور بیسیکلی بی ایس آئی ٹی کے بعد میں نیٹورک میں موو ہوا۔ اس ٹائم میں سعودی عربیہ میں ہوتا ہوں۔ تو دوستو، جو اسٹوڈنٹس آئی ٹی میں اسٹڈی کر رہے ہیں، کمپیوٹر ایجوکیشن میں ہی ان کی جو ہے نا کیریئر ہے، تو سب سے پہلے وہ ماسٹر لازمی کریں، یا 4 سالہ پروگرام بی ایس آئی ٹی یا بی ایس کمپیوٹر سائنس، یہ تو مسٹ ہے۔ اس کے بعد پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کس میں آ جاتا ہے۔ نیٹورک میں آ سکتے ہیں آپ لوگ، یا آپ لوگ پروگرامنگ میں آ سکتے ہیں، ڈیزائننگ میں، یا کوئی ایسا پلیٹ فارم چوز کر سکتے ہیں جو آئی ٹی سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب ڈیٹا بیس پروگرامنگ بھی ہے، ویب پروگرامنگ بھی ہے، اور بھی بہت ساری مطلب کمپیوٹر میں فیلڈز میں ایک میں جائیں تو بہت زیادہ لیکن سب سے بڑی بات جو اہم چیز ہے، اگر آپ کسی ایک فیلڈ کو بھی چوز کرتے ہیں، یو شوڈ ہیو دا ایکسپرٹیز آف دیٹ فیلڈ، تو تب ہی آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شروع میں جو بھی سرٹیفکیشن یا ڈگری کرتے ہیں آپ کو فل ایکسپرٹیز ہو۔ بیسیکلی آپ جیسے ہی جاب فائنڈ کرتے ہیں یا انٹرنشپ کرتے ہیں تو آپ لرن کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو آپ کو ایکسپرٹیز دے گی، وہ آپ کو اپنی سیلف جو ہے نا سرچنگ دے گی، کہ آپ اس کے اوپر اپنا مٹیریل فائنڈ کریں، سمرائز کریں، اس کی پریکٹس کریں نیٹ، گوگل سے، یوٹیوب سے، تاکہ آپ اس سکلز کو مزید انہینس کریں، اور مارکیٹ میں جب جائیں تو یو آر دا بیسٹ، جو ہے نا آپ کو پتہ کمپنی کو چلے کہ ہی ہیز ایکسپرٹ پرسن آف دیٹ فیلڈ۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس جن کی آئی ٹی سے ٹچ نہیں ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی گریجویشن ہونی چاہیے۔ انٹر میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کی انگلش اور ووکیبلری کمیونیکیشن نہیں ہوتی، لیکن بیچلر ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد آپ آئی ٹی میں کیسے لیں گے؟ تو پہلے تو اگر کمپیوٹر میں کام آ جاتا ہے، بیسک ایم ایس آفس کا ہے تو بیسٹ ہے، اگر نہیں ہے تو پہلے آفس کا کورس کریں، کمپیوٹر کی ہاؤ ہو جائے گی، دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود دا مائکروسافٹ سرٹیفکیشن۔ آپ مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن کریں، سسکو کی سرٹیفکیشن کریں، ایم سی آئی ٹی پی اور ایم سی ایس ای، اور پلس جو سسکو کی ہے سی سی این اے اور سی سی این پی۔ یہ وہ سرٹیفکیشن ہے جس سے آپ کو نیٹ ورک میں آئی ٹی میں آنے کا کنسیپٹ ملتے ہیں، آپ کو اس کا اسٹرکچر کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اگر آپ گرافکس میں جانا چاہ رہے ہیں تو گرافک ڈیزائننگ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو آفس کے کورس کے بعد پھر آپ کو گرافک ڈیزائننگ فیلڈ چوز کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ویب پروگرامنگ میں جانا چاہ رہے ہیں تو پی ایچ پی اور سی ایم ایس کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم، اور باقی ایڈوانس لیول کی جو ہمارے پاکستان میں یا دوسرے کنٹریز میں آپ کو سرٹیفکیشنز کرائی جاتی ہیں، آپ کسی ایک فیلڈ میں سرٹیفکیٹ کریں، اور سرٹیفکیشن لینے کے بعد پھر آپ باقی جو ہے اپنا خود سرچ کریں نیٹ پہ، اپنی خود سسٹم ہو، لیپ ٹاپ ہو، اپنی اس کی پریکٹس کریں۔ اگر آپ ویب کے ہیں تو ویب سائٹ ڈیزائن کریں، گرافکس کے ہیں تو گرافکس میں سیلف خود سے نئی نئی چیزیں ڈیزائن کریں، اس کے اوپر اس کو یوٹیلائز کریں، جو آپ نے سیکھی ہیں اسکلز مزید انہینس کرنے کے لیے اس کو آپ یوٹیوب کا سہارا لے سکتے ہیں، گوگل سرچ نوٹس لے سکتے ہیں۔ تب اگر نیٹ ورک میں ہیں تو آپ یہ سرٹیفکیشن کرنے کے بعد پھر آپ پریکٹیکلی کسی آرگنائزیشن کو جوائن کریں، ایک سموتھلی نیٹ ورک کیسے ڈیفائن ہوتا ہے اس کے اوپر ریسرچ کریں، پھر آپ مارکیٹ میں اپنے آپ کو ان کریں۔ اور جہاں تک نیٹ ورکنگ کے اسٹوڈنٹ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ ڈگری یافتہ ہیں تو آپ کے آلموسٹ کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی آپ کو آرگنائزیشن میں جاب کر کے ہی آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اگر آپ آئی ٹی کے بیس نہیں ہے اور آپ انٹر یا گریجویشن سمپل کے بعد آپ آتے ہیں نیٹ ورک میں یا ویب میں، تو آپ کو تھوڑا سا باقی کی نسبت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس کے بعد پھر آپ جاب پاکستان میں اس کی اویلیبل ہوتی ہیں جابس، میں پاکستان میں بھی جابس کی ہیں، آپ کو آئی ٹی میں بھی جاب اچھی مل جاتی ہیں۔ وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنی سیلریز نہیں ہے، وہ ایک اسٹرکچر پاکستان کی جو اکانومی کی پوزیشن ہے، لیکن آپ اگر کسی اور کنٹری میں موو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک چیز جو ہے نا بہت امپورٹنٹ جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے
کہ آپ لوگوں کو انگلش کمیونیکیشن مسٹ ہونی چاہیے، بیکاز کہ آپ دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں وہاں پہ اردو ہماری لینگویج نہیں ہوتی، تو آپ لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ادر نیشنلٹیز کے ساتھ انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں دوستوں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ انفارمیشن کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔